رائٹ. تو اس لیے یہ جو احسان ہے اٹ از ٹو پرفیکٹ, ٹو ایکسیل, ٹو شو پروفیشنسی اینڈ ٹو شو ایکسیلنس. اور احسان مختلف جگہوں پہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کہاں کہاں پہ ہے. دیکھیں سب سے بہترین احسان ہے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ, یعنی اس لیول پہ ایکسیلنس ہو اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ پہ کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ. یعنی آپ اس لیول پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایزمپشن رکھتے ہیں جو لیول حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا اور تمام انبیاء کا, کہ جب انہوں نے کہا نا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. اور امیجن کہ یہ وہ انسان کہہ رہے ہیں جس کی اولاد نہیں تھی بڑھاپے میں, اور اولاد کے لیے انہوں نے کتنی دعائیں اللہ سے کی ہوں گی, رائٹ. اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم ایک سال میں ہار مان کے نیگیٹو ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ معاف کرے, کہ بھائی اتنی دعائیں کر لی, اتنی دعائیں کر لی, دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. ہمیں یہ وسوسے آنے لگ جانے تھے کہ اللہ ہمیں پسند نہیں کرتا, یا پتہ نہیں ہمارے کو گناہ ہے, یا پتہ نہیں کیا وجہ ہے, یا یہ کہ اللہ کے بارے میں نیگیٹو کہ اللہ پتہ نہیں سنتا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ شخص, وہ نبی حضرت زکریا کہہ رہے ہیں کہ ولم اکن بدعائک ربی شقیا, کہ اے میرے رب میں تو تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہی نہیں ہوا. تو یہ ہے ایکسیلنس, ٹھیک ہے, اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ میں. دیٹ از دی بیسٹ ایکسیلنس اینڈ دیٹ از دی بیسٹ ڈیل. اف یو وانٹ ٹو بریک اے ڈیل, یہ ڈیل میکر ہے ریئلی. اف یو وانٹ ٹو میک اے ڈیل, تو یہ ڈیل لیں کہ اللہ کے ساتھ میں ایکسیلنس کے لیول پہ چلوں, اللہ کی عبادت کرنے کے والے سے ایکسیلنس پہ, اللہ کا ذکر کرنے کے والے سے ایکسیلنس پہ, دین کا کوئی کام اللہ کے لیے کرنے کے والے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. میں جو ہے وہ اللہ کے بارے میں گمان رکھنے کے والے سے ایکسیلنس پہ جاؤں, اللہ سے دعا کرنے کے والے سے ایکسیلنس کے لیول پہ جاؤں. آپ صرف اس کو پرائرٹی بنا لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے دنیا اور دین کے معاملے سیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اٹس اے ویری گڈ ڈیل. اس کے بعد جو ہے وہ ایکسیلنس ان ورشپ میں صرف ایک مثال دوں گا کہ ایکسیلنس ان وضو. ہم وضو کو صحیح سے نہیں کرتے ہیں. اگر صرف انسان وضو صحیح سے کر لے, آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. ایک حدیث ہے, بہت لمبی حدیث ہے, اس کا صرف میں ایک جملہ کوٹ کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 6 لوگ ان کو گارنٹی ہے پیراڈائز کی, گارنٹی کہ اگر ان کی ڈیتھ آ جاتی ہے اس دوران تو وہ گارنٹیڈ پیراڈائز کے لوگ ہیں. ان میں سے ایک ہے جو بہت اچھے سے وضو کرتا ہے, یہ الفاظ ہیں باقاعدہ, جو بہت کیئرفلی اور اچھے سے وضو کرتا ہے, وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں جا کے نماز ادا کرتا ہے, اور اگر اس دوران اس کو موت آ جاتی ہے تو گارنٹیڈ پیراڈائز ہے اس کے لیے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے ثابت ہوا کہ وضو احسان سے کرنا, یعنی بہت کیئرفلی کرنا, وضو کو ٹائم دینا. اور آئی انڈرسٹینڈ کہ وضو میں سستی ہوتی ہے لوگوں کو, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر وقت وہ وضو میں ہی رہیں اور وضو میں ہی نماز پڑھ لیں, اٹس فائن. لیکن ایکسیلنس یہ ہے کہ وضو کو ریپیٹ کرنا, اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے حدیث کے وضو کرنے سے جو مائنر سنز ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. پھر وضو کے بعد جو دعا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, 2 دعائیں اللہ کے نبی نے سکھائیں, رائٹ. تو وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو پتہ ہے نا, یہ جو اشہد اللہ الہ, یہ والی جو ہمیں اللہ کے نبی نے کہا یہ پڑھا کرو شہادت وضو کے بعد, تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنت کے جس بھی دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو الاؤ کریں. تو اس کے اتنے بینیفٹس ہیں, انرجی آتی ہے انسان میں, موٹیویشن آتی ہے, ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے. یقین کریں وضو از اے شیلڈ. جیسے لٹرلی آپ نے دیکھا ہوگا کئی میں بھی کسی ٹی وی پروگرام میں بھی کسی مووی میں کہ ہیرو کے ارد گرد ایک شیلڈ کریٹ ہو جاتی ہے جو اسے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, مے بی کسی ایلین اٹیک سے, کسی اور چیز سے. سو یہ ایسی شیلڈ ہے جو آپ کو نیگیٹو تھاٹس سے, شیطان کے شر سے, ان تیروں سے پروٹیکٹ کرے گی. میں تو بلکہ اسٹوڈنٹس کو یہ ایڈوائز کرتا ہوں. ابھی میں ایک میڈیکل کالج میں گیا بہاولپور میں, قائد اعظم میڈیکل کالج, تو وہاں پہ میرا ٹاپک یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو انگزائٹی جو ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, وہ کیسے اس کو ریلیو کریں پڑھتے ہوئے. تو میں نے ایک انہیں ایڈوائس یہ کی کہ وضو کر کے پڑھا کریں. اور یہ سننے میں بہت ہی عام سی بات لگتی, بلکہ کچھ لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ یار یہ کیا ایڈوائس ہے, ہم کو نماز پڑھنے لگے ہیں جو وضو کر کے ہم دنیاوی تعلیم پڑھیں.
تو یہ باقاعدہ سننا میتھڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ہی لوڈ بینگ ان وضو. ایون رات سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرتے تھے. تو اس لیے یو نیور نو کہ جب آپ وضو کر کے ایون پڑھنے بیٹھتے ہیں نا, تو چلیں میں کہتا ہوں شاید یہ آپ کو فائدہ نہ ہو کہ آپ کو ایک دن میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ پڑھ لیں, لیکن یہ فائدہ آپ کو ضرور ہوگا کہ آپ نیگیٹو تھاٹ سے اور انگزائٹی سے بچ جائیں گے, کیونکہ وہ جو شیلڈ آپ نے اپنے ارد گرد کریٹ کر لی. تو دیکھیں وضو میں ایکسیلنس شو کرنا یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے, لیکن اس کے فائدے کتنے زیادہ ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت والے دن میں اپنی امت کو ان کے وضو کے جو سائن, وہ جو اعضاء ہیں ان کے جہاں جہاں وضو کیا ہوگا وہ چمک رہے ہوں, ان سے پہچانوں. تو افسوس کی بات ہے کہ کئی لوگوں کو وضو آتا ہی نہیں, یعنی انہیں پتہ ہی نہیں کہ وضو کرنا کیسے ہے, یا سنت کے مطابق جو ہے وہ وضو کیا ہے, رائٹ, یا وہ پورا وضو کرتے بھی نہیں ہیں, ان کی ایلبوز جو ہیں وہ ڈرائی ہوتی ہیں, یا اتنا کیئرلیسلی وضو کرتے ہیں کہ جیسے سر سے اتارنے والی بات ہے. تو دیکھیں اگر ایکسیلنس آپ نے کہیں شو کرنا ہے تو وضو از اے گریٹ ٹپ, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد اس میں ایک اور احسان سے آپ نے چلنا ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ون آف دا سائنز آف احسان, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ احسان والے ہیں, محسن ہیں کہ نہیں ہیں, تو اس کا ایک سائن ہے کہ آپ اللہ کی تقدیر کو انشاءاللہ بہت خوشی سے اور آسانی سے ڈائجسٹ کر لیں. یعنی ہو سکتا ہے آپ کو کچھ مل جائے, ہو سکتا ہے آپ کو کچھ نہ ملے. تو احسان یہ ہے کہ بلکہ پیک آف فیتھ ہے یہ کہ اللہ کی ڈکری کو, اللہ کی قدر کو, اور جو بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کر لیں. بلکہ اس کے لیے بہتر ورڈ میں جو ہے وہ استعمال کروں گا کہ اس پہ راضی ہو جانا. ڈائجسٹ تو بڑا لوور درجہ نا, راضی ہو جانا اس کو, یہ بیسکلی احسان ہے. جیسے انبیاء تھے, آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کا واقعہ ہوا, اور وہ کتنا پینفل واقعہ تھا, لیکن وہ ساری باتیں اللہ کو کی انہوں نے, جو بھی انہوں نے اپنے دل کی بات تھی, شکایت تھی, اللہ کے سامنے رکھی, اور اینڈ میں کہا کہ او مائی لارڈ, ایز لانگ ایز یو آر پلیزڈ ود می دین نتھنگ ایلس میٹر. اے اللہ جب تک تو راضی ہے تو کچھ اور چیز میٹر ہی نہیں کرتی. تو یہ ان کا الٹیمیٹ تھا, انبیاء کا پرپز یہ تھا اللہ کی رضا. تو اسی لیے وہ دعا ہے پریکٹیکلی آپ اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ, بینگ راضی آن اللہ's تقدیر. وہ یہ ہے کہ صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ پڑھنا سکھایا, رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. یہ 3 بار صبح 3 بار شام انٹرنلائز کر کے پڑھا کریں, ٹھیک ہے, کیجولی نہیں, آپ کو سمجھ آنی چاہیے آپ کہہ کیا رہے ہیں. یہ بہت زبردست جو ہے نا ٹپ ہے احسان کے حوالے سے.